تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. یا اللہ میری جاب اچھی کر دے, یا اللہ میرا بزنس اچھا کر دے, یا اللہ ہمیں گھر اچھا دے دے, یا اللہ میری امیگریشن کرا دے, یا اللہ مجھے گاڑی اچھی دے دے, یا اللہ ہمیں اچھی جگہ پہ گھر دے دے. تو کیا یہ ساری دنیا کی دعائیں ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی دعا مانگنا کوئی غلط بات ہے, ٹھیک ہے مانگیے, اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے وسعت سے یہ سب چیزیں نعمتیں عطا فرمائے, لیکن اپنی آخرت کی دعاؤں کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے. اور ترجیح اگر دینی ہے تو زیادہ دعائیں آخرت کی کرنی ہیں اور تھوڑی دعا دنیا کی, کیونکہ دنیا خود بھی تھوڑی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے. تو جو جتنی ہے اس کے حساب سے اس کو ویٹیج دینا, اس کے حساب سے اس کو ہم نے مانگنا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس اب ایک دعا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے, تو اپنی دعاؤں میں سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو خاص کر لیں کہ میں نے یہ دعا بہت زیادہ کثرت سے مانگنی ہے کہ اگر ان میں سے وہ قبول ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگی. اب مثال کے طور پہ اب دعائیں اگر دیکھیں تو کچھ بہت اہم دعائیں ہیں جو ہماری آخرت سے متعلق ہیں. میں دنیا کی دعائیں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ دنیا کی ہمیں ساری ویسے ہی پتہ ہوتی ہیں, اس پہ بات نہیں کریں گے, اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آخرت کی چند دعائیں ہیں یا چند ایسی سٹیجز ہیں جہاں کے لیے ہمیں دنیا میں دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. تو دعا میں جو پہلی اہم دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا, کہ جب ہم لوگ اس دنیا سے جا رہے ہوں, موت کا وقت آئے, تو کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے. مثال کے طور پہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ قبر میں ہمارا جو سوال جواب ہوں گے اس میں ہمیں ثابت قدم رکھنا, ان سوالوں کا جواب ہماری مدد کرنا کہ ہم سوالوں کا جواب دے سکیں. یہ ایک دعا ہے, بہت اہم دعا ہے کیونکہ ہماری یہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما, یہ بھی ہماری بہت اہم ضرورت ہے. اسی طریقے سے جب حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں. یہ بھی ہماری بہت اہم ضرورت ہے اور یہ دعا ہے جو کہ ہمیں اپنی دعا میں مانگنی چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ضرورت ہے ہماری. اور پھر الٹیمیٹلی جو دعا کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. تو آخرت سے متعلق دعائیں جو ہیں ان میں سے چند دعائیں یہ بہت اہم ہیں جن جو کہ ہم ان چیزوں سے اگر نکل گئے انشاءاللہ تو یہ دنیا کی اگر زندگی میں کچھ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوئیں تو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے تو یہ سب چیزیں ہم بھول جائیں گے. ویسے بھی جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمیں دنیا کی یہ سب چیزیں ایک خواب کی طرح نظر آئیں گی, اور وہ ساری دعائیں جو آج ہم مانگ رہے ہیں جو ہماری نظر میں دنیا کی دعائیں بہت بڑی بڑی ہیں, آخرت میں ہمیں یوں لگے گا کہ پتہ نہیں ہم کیا بچوں کی طرح ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنی خواہشات لے کے چلتے رہتے تھے اور اللہ سے وہ مانگتے رہتے تھے. اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نے ان چیزوں کے لیے دعائیں کر لی ہوتی اور آج ہمارے لیے آسانی ہوتی. تو آخرت کی دعاؤں کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے. اور دعا کے اعتبار سے ویسے تو اللہ تعالیٰ سے کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ نہیں مجھے تم نے 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک پکارو گے تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں بزی ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سننے کے لیے ہر وقت ہماری دعا سنتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے اوقات ضرور ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ خاص اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بالخصوص دعاؤں کو قبول کرتا ہے. انہی میں سے ایک وقت کیا ہے جو سب سے اہم وقت ہے اور رمضان کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے آسان بھی ہے. وہ کیا ہے کہ سحری سے کچھ دیر پہلے کا وقت, رات کا آخری حصہ جسے کہا جاتا ہے. اس حصے میں کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے, اور جو شخص اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے, جو شخص اللہ سے رزق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے. تو یہ وقت وہ ہے جو کہ بڑا اہم وقت ہے. اس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اور چونکہ سحری کا بھی ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اگر کبھی پوری طریقے سے فرصت سے دعا نہیں کر رہے تو چلتے پھرتے بھی اللہ سے دعا مانگتے رہیں. خواتین جو سحری بنا رہی ہوتی ہیں وہ سحری بناتے بناتے اللہ سے دعا مانگتے رہیں. اگر تو باقاعدہ وہاں تہجد کا اہتمام نہیں ہو پایا یا صرف بہت تھوڑا سا وقت ملا تو اس وقت کو بھی یوٹیلائز کیا جائے کہ سحری تیار کرتے ہوئے بھی اللہ سے
دعا مانگتے جائیں, اور سحری کھانا شروع کریں تب بھی اللہ سے دعا مانگتے رہیں, کیونکہ وہی وقت سارا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. تو کثرت سے دعائیں کرنی اس وقت میں, یہ ایک وقت ہے. اسی طریقے سے قبولیت کے اوقات میں سے کیا ہے کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان وقت تو ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس درمیان جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے تو رمضان کے علاوہ بھی اس میں قبولیت ہوتی ہے, لیکن رمضان کے اندر ہم نے چونکہ پریکٹس کرنی ہے اس چیز کی, تو کوشش کریں کہ ہر اذان کے بعد اس وقت جو ہے وہ اذان سے لے کے اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں جو انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو جب اللہ کے سب سے قریب ہیں تو اس حالت میں بھی کثرت سے دعائیں کرنا, تو بالخصوص جب نوافل کا اہتمام کریں تو نوافل میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں. تو ان سب چیزوں کا انشاءاللہ ہم نے دعا کے اعتبار سے اہتمام کرنا ہے تاکہ ان چند دنوں کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں, اور پھر یہی چیزیں ہماری زندگی میں ہماری عادت بھی بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی ان تمام اعمال کو کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.